جیسے میں نے بتایا کہ آج ہمارے سسٹمیٹک تھیولوجیکل کورس کا آخری لیسن ہے، اور پچھلے 9 اسباق جن میں سے نمبر 1 پیٹرالوجی، نمبر 2 کرسٹالوجی، نمبر 3 نومیٹالوجی، نمبر 4 اینجلالوجی، نمبر 5 ببلیالوجی، نمبر 6 اینتھروپالوجی، نمبر 7 ہمارتیالوجی، نمبر 8 سوتیریالوجی، نمبر 9 ایکلیزیالوجی۔ یہ 9 اسباق ہم نے خداوند کے فضل سے مکمل کر لیے ہیں، اور آج ہمارا آخری لیسن ہے جس کو ہم کہیں گے ایسکٹالوجی۔ ایسکٹالوجی کیا ہے، اس کے اوپر چند معلومات ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور ہم بتائیں گے کہ ایسکٹالوجی کا مقصد کیا ہے، پھر ایسکٹالوجی سیکھنے کے فوائد کیا ہیں، اور پھر ایسکٹالوجی کے ببلیکل پیسیجز کہاں کہاں ملتے ہیں، اور اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ آج ہم اپنے دوستوں کے سامنے پہنچائیں گے۔ واٹ از ایسکٹالوجی؟ ایسکٹالوجی سے مراد ہے دا اسٹڈی آف دی اینڈ ٹائمز۔ دیکھیں، خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ جو چیز کسی منزل سے شروع ہوتی ہے اس کو اپنی ڈیسٹنی پر پہنچنا ہوتا ہے۔ ایسکٹالوجی خدا کے اس نظام کا اختتام ہے جو اس نے زمین پر تخلیق کائنات اور بالخصوص انسان کو بنانے کے لیے مخصوص کیا ہے، کیونکہ جب انسان کو انڈیپینڈنٹ شخصیت دی ہے، اس کو ایک رتبہ دیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ وہ اپنی انسانیت کا رسپانسبل ہے۔ انسان کو جب خدا نے بنایا ہے، اس کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے، اور انسان کو نیکسٹ ٹو ہم، یعنی اپنا نائب بنا کر خداوند نے کھڑا کیا ہے، اور خداوند نے اس کو اختیارات دیے ہیں، خداوند نے اسے رتبہ دیا ہے، اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا ہے۔ میں نے بنایا تھا کہ زندگی کی سٹیجز ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بذات خود خدا سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ زندگی اینجلز میں تبدیل ہوتی ہے، اینجلز کے بعد ہیومن انسان میں آ جاتی ہے، انسان کے بعد وہ جانداروں میں، جانوروں میں آ جاتی ہے، اور جانوروں کے بعد وہ باٹنی یعنی پلانٹس میں آ جاتی ہے۔ یہ 5 کوالٹیز ہیں زندگی کی، اور ان 5 میں جو انسانیت ہے، جو انسان ہے، جو اس کو درجہ دیا گیا ہے اور کسی کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ انسان کو آزادی تو دی گئی ہے، انسان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دی گئی ہے کہ یہ دنیا ہے جس میں تو نے رہنا ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہوگی، اس میں برائیاں بھی ہوگی، لیکن انسان کو خدا نے انڈیپینڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ رسپانسبل ٹھہرا دیا ہے، ایک ذمہ دار شخصیت بنا دیا ہے، اور جو ذمہ دار نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، پودوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، انسان کو اختیارات دیے ہیں، جس کو اختیارات دیے جاتے ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ جب اختیارات ہی نہیں ہیں تو ذمہ داری کس بات کی؟
خدا نے انسان کو اختیارات دیے ہیں اور اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ذمہ داری دے دی ہے کہ یو ول بی دا ریسپانسبل فار یور ہیومینٹی، کہ آپ اپنی انسانیت کے ذمہ دار ہوں گے کہ آپ اچھے انسان تھے یا برے انسان تھے۔ انسان با اختیار ہے، دوسری طرف انسان رسپانسبل ہے، انسان ذمہ دار ہے، تیسری طرف انسان اکاؤنٹیبل ہے، انسان کا احتساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اور بائبل مقدس اس پوری سسٹم کو مانتی ہے، اور بائبل مقدس اس پورے سسٹم کو مانتی ہے کہ ہیومن از انڈیپینڈنٹ، ہیومن از رسپانسبل اینڈ ہیومن از اکاؤنٹیبل۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے، اگر اتھارٹی نہیں ہے تو رسپانسبلٹی نہیں ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ پوچھا اس کو جائے گا جس کو اختیارات پر ذمہ داری دی گئی ہے۔ سو انسان جب بنایا گیا ہے اس کے اختیارات کی وجہ سے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ in the end he has to stand accountable before the throne of God۔ خدا کے سامنے انسان کو حاضر ہونا پڑے گا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، and that is called eschatology۔ تھیولوجیکل لینگویج میں اکاؤنٹیبلٹی کو ہم ایسکیٹالوجی کہتے ہیں۔ ایسکیٹالوجی میں ایک ایسی بعض پرس ہے جس میں اگر انسان کوالیفائی کرتا ہے تو وہ کوالیفائیڈ سٹاف میں چلا جائے گا، اگر انسان ڈسکوالیفائی کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائیڈ سٹاف میں چلا جائے گا، اور ڈسکوالیفائیڈ سٹاف کا جو ہیڈ ہے وہ ڈیول ہے۔ Eschatology is a major branch of study within Christian theology۔ عبرانیوں 9 باب کی 27-28 آیت میں یہ تعریف بتائی گئی ہے کہ اگر ایسکیٹالوجی نہیں ہے تو تھیالوجی بھی نہیں ہے۔ Without eschatology there is no theology۔ تھیالوجی تو اس وقت آئے گی نا جب اس کا حساب کتاب ہوگا۔ So eschatology is the major branch of Christian theology۔ ایسکیٹالوجی یہ گریک ورڈ ہے، یہ 2 الفاظ کا کمپاؤنڈ ہے۔ ایسکاٹوس، ایسکاٹوس مینس دی اینڈ، اور لوگیا یا لوگوس مینس اسٹڈی۔ سو ایسکاٹوس لوگوس مینس eschatology, the study of the end time۔ ایسکیٹالوجی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسکیٹالوجی ایسی ہوگی، علم الآخرت ایسا ہوگا۔ نمبر 1 سوچتے ہیں کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، یہ میرا حساب میں نے دینا ہے، آپ کا حساب آپ نے دینا ہے، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیونکہ ہم بطور مسیحی ایک مسیحی آفس میں ذمہ داری کے ساتھ مسیحی زندگی بسر کی، اس میں ہم کتنے کامیاب رہے کتنے ناکام ہوئے، یہ ایسکیٹالوجی میں حساب دینا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجول ہے، انفرادی حساب کتاب، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوسرا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسکیٹالوجی سے مراد اس پوری کائنات کا جو خاتمہ ہے، یہ بھی تصور ہے کہ سورج اور چاند اور تمام جو کائنات کا سولر سسٹم ہے یہ تاریک ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دی اینڈ آف دی ایج، کہ زمانے کا اختتام ہے۔ تیسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے
جس میں ہیومن ہے اور دیگر جانور ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ ہیومن ہوں گے لیکن روحانی حالت میں وہ آسمانی مقاموں میں رہیں گے۔ انسان ہوگا لیکن فزیکل شیپ میں نہیں ہوگا، وہ روحانی حالت میں آسمانی مقاموں میں رہے گا۔ لیکن تھیولوجین اس بات پر متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسکیٹالوجی از دا کراؤن اینڈ کیپ سٹون آف ڈاگمیٹک تھیولوجی، کہ ایمان، ہمارا جو ایمان ہے، اس کا جو پینیکل پوائنٹ ہے، اس کا جو کیپ سٹون ہے، اس کا جو نقطۂ عروج ہے ہمارے ایمان کا، وہ علم الآخرت ہے۔ اگر علم الآخرت نہ ہوتا، اگر علم الآخرت نہ ہوتا تو یہاں ہم کچھ بھی نہ ہوتے، ہماری حیثیت کچھ نہ ہوتی، کیونکہ آج ہمیں علم ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں جا کے حساب دینا ہے۔ اس لیے ہم برے ہیں یا اچھے ہیں، ہمیں اس بات کے لیے کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں کسی ایک اتھارٹی کے سامنے۔ یہ تو ہے ایسکیٹالوجی کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے میننگز۔ اب میرا دوسرا نقطہ ہے دا پرپز آف دی ایسکیٹالوجی، دا پرپز آف دی ایسکیٹالوجی۔ 5 مقاصد ہیں ایسکیٹالوجی کے۔ علم الآخرت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ علم الآخرت کا مقصد کیا ہے؟ Why do we study the eschatology؟ پہلا مقصد یہ ہے the disciple will understand the meaning of understanding of the last days۔ عبرانیوں پہلے باب کی پہلے 2 آیات میں جو ڈسائپلز ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ کوئی آخری دن ہے، کوئی اینڈ ٹائم ہے، کوئی نقطۂ عروج ہماری زندگی کا ہے۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں۔ یہ مقصد ہے ایسکیٹالوجی پڑھنے کا کہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ڈسائپل سے مراد خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد اور ہم لوگ ہیں۔ آج میں اور آپ ڈسائپلز ہیں خداوند یسوع مسیح کے، اور ڈسائپل کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ڈسائپل جو ہے اس کا مطلب ہے the one who is disciplined for Christ۔ Disciple means the one who is disciplined for Christ۔ Disciple وہ شخص ہو سکتا ہے جو civilized ہے، جو کرائسٹلی civilized ہے، جو disciplined ہے، جس کو بائبل مقدس نے اور روح القدس نے تربیت دے رکھی ہے۔ وہ اپنی زندگی سے کرائسٹ کو گلوریفائی کرتا ہے۔ ڈسائپل کا مطلب یہ ہے تربیت یافتہ خدا کا بندہ یا بندی۔ اگر میں اور آپ ڈسائپلز ہیں، یہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ یو آر دا ون who is disciplined for Christ، کہ آپ یسوع مسیح کے لیے تربیت یافتہ مسیحی ہیں کہ یسوع مسیح کی بادشاہی کو اس دنیا میں پھیلائیں۔ مجھے اور آپ کو علم الآخرت اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ مل جائے کہ کوئی ایک نقطۂ عروج ہے، کوئی ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ہم نے حاضر ہونا ہے۔ نمبر 2، the disciple will understand the meaning of the term the day of the Lord، کیونکہ day of the Lord خداوند کا جو دن ہے یہ بائبل مقدس میں بار بار آیا ہے، بہت دفعہ آیا ہے۔ بائبل مقدس میں جو ڈے آف دا لارڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہمیں علم الآخرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ نمبر 3، the disciple will grasp truths concerning the resurrection of the dead۔ resurrection of the dead جو ہے یہ ایک مسیحی فیتھ ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے تفصیل سے۔
لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں کہ مردوں کی قیامت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر مردے نہیں جی اٹھیں گے تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. اگر مردے نہیں جی اٹھیں گے تو یسوع مسیح بھی نہیں جی اٹھا، کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، لہٰذا ان میں جو سوئے ہوئے ہیں وہ ایک دن جی اٹھیں گے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے مردوں کی قیامت کی، کہ ہماری قیامت ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح کی قیامت ہو چکی ہے، مسیح کی قیامت ہو چکی ہے، مسیحیوں کی قیامت ہوگی. سو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو نمبر 3 پر ہے. نمبر 4، the disciple will understand of the truth related to the millennial reign of Christ. علم الآخرت ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو 1000 سالہ بادشاہی کا تصور مکاشفہ 20 باب میں دیا گیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ 1000 سالہ بادشاہی کیا ہوگی اور کیسی ہوگی. اس کے اوپر بھی ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. نمبر 5، disciple will have an understanding of the last judgment. کہ جو شاگرد ہیں، مسیحی لوگ ہیں، وہ آخری عدالت کو انڈرسٹینڈ کر جائیں، اس کو سمجھ جائیں کہ there will be a judgment. کیونکہ ہم شاید ایک ایسا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا محبت کا خدا ہے، خدا محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، خدا ہمیں پوچھے گا نہیں. سو گاڈ از اے جج اینڈ جسٹ. سو علم الآخرت جو ہے وہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے کہ دیر ول بی اے ججمنٹ اینڈ دا فائنل اسٹیٹ آف بلیورز. ایماندار لوگ کہاں رہیں گے. یہ وہ مقاصد ہیں جو ہم علم الآخرت کے پڑھنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں. اب ہے why study eschatology، کہ ہم ایسکیٹالوجی کو کیوں پڑھیں، کیا فائدہ ہوگا ہمیں. ہم ایسکیٹالوجی پڑھیں گے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. سو اس کے اوپر 5 فائدے ہیں ہمیں جو ملے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. ہمیں علم ہے کہ ہمارے اچھے یا برے کیے کا کہیں نہ کہیں فیصلہ ہونا ہے. سو پہلی بات، اٹ از فار دا پیورٹی ان دا بلیورز لائف، کہ ایسکیٹالوجی ہے یہ ہمارے اوپر ایک چیک ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزگی سے گزاریں. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ایسکیٹالوجی پڑھتے ہیں، جب ہم علم الآخرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ججمنٹ ہونی ہے، تو وہ ہمیں ایڈوائز کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی دنیا داری کی طرح نہیں بلکہ ایمانداری کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ بسر کریں، کیونکہ کامل بننا، پاک بننا خدائی صفت ہے، اور ہم مسیحیوں پر یہ لازم ہے کہ ہم پاکیزگی میں کاملیت کے درجے تک پہنچیں. سو پہلا فائدہ یہ ہے کہ بلیورز اس دنیا میں پاکیزہ چال چلن کے ساتھ زندگی بسر کریں. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ It comforts the believers in their time of bereavement. کہ جب ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں، جب ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جب چرچ انڈر دا پرسیکیوشن ہوتا ہے، جب چرچ اظہار ثانی میں ہوتا ہے، چرچ مصائب میں ہوتا ہے، تو پھر ہمیں ایک بات کی تسلی ہوتی ہے کہ we have Christ who is coming again. ہمیں ایک تسلی ملتی ہے کہ ہمارے پاس یسوع ہے جو ہماری مدد کے لیے تیار ہے، اور وہ دوبارہ آئے گا اور ہر اس مصیبت کو ہم سے چھین لے گا، ہم سے دور کر دے گا جو ہمیں پریشان کرتی ہے. So it comforts the believers in their time of bereavement. جب ہم چھوڑ دیے جاتے ہیں، جب ہم اظہار ثانی میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، ہمارے مصائب اوپر آ جاتے ہیں، ہم انڈر دا پرسیکیوشن چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا
کہ خداوند ہمیں تسلی دے گا، علم الآخرت ہمیں تسلی دے گی کہ there is one who is able to help you. نمبر 3، the study of eschatology gives us a divine viewpoint in our outlook. دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 16 سے 18 آیت. جو علم الآخرت ہے ہمیں ہماری حیثیت ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم بطور انسان تو کچھ نہیں ہیں، بطور گناہگار کچھ نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایک ایسا ویو پوائنٹ مل جاتا ہے، ایسا تصور مل جاتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو ہم جو کچھ بھی ہیں ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہیں. سو یہ ہمیں تسلی ملتی ہے. ہم اگر ایماندار ہیں تو ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم ایماندار ہیں تو اس لیے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم ایماندار ہیں. ہمارے کاموں کی وجہ سے ہم ایماندار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے کردار کی وجہ سے ہم ایماندار ہیں، بلکہ ہم اگر ایماندار ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کی ایمانداری اور اس کی راست بازی کی وجہ سے ہم راست باز کی دیں گے. نمبر 4، the study produces motivation for the believer's faithful service. علم الآخرت کا جو مطالعہ ہے ہمیں زمین پر ایمانداری سے زندگی بسر کرنے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم بے ایمانی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو علم الآخرت ہمارے اوپر ایک چیک ہے، ہمارے اوپر ایک ایگزامینیشن ہے. سو ایگزامینیشن کا خوف جو ہے ہمیں ایمانداری کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ مسیحی زندگی بسر کرنے کا شرف دیتا ہے. سو اس لیے ہمیں اسکیٹالوجی کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہ صرف اس لیے کہ ہم خداوند کے اس سارے نظام میں شامل ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں علم ہو کہ ہم کسی نہ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. نمبر 5، فائنل ایشورنس آف دا ایٹرنیٹی آف دا بلیورز. اسکیٹالوجی ہمیں ایمانداروں کو پورا یقین دلا دیتی ہے کہ وی آر سم ویئر پروٹیکٹڈ، ہم خدا کے ہاتھوں میں ہیں اور محفوظ ہیں. یہ ہمیں یقین دہانی دلائی گئی ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری ایٹرنیٹی سیف ہے، ہماری ابدیت جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے ہماری ایٹرنیٹی محفوظ ہے. جو نیکسٹ پیج ہے میرا، اس میں بائبل پیسیجز میں نے دیے ہیں، 34 بائبل پیسیجز ایسکیٹالوجی ان دا بائبل. ایسکیٹالوجی کے تعلق سے 34 ایسے اسباق ہیں یا اقتباسات ہیں جو آپ ان کو لے سکتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از ایسکیٹالوجی. 34 پیسیجز جو ہیں وہ ایسکیٹالوجی کے تعلق سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسکیٹالوجی از مسٹ، از اے وائٹل ان کرسچن فیتھ. ایسکیٹالوجی کو بائبل مقدس میں چند اصطلاحات سے جانا گیا ہے. اگر آپ بائبل مقدس دیکھیں یسایہ 7 باب کی 18 سے 25 آیت میں، وہاں ایسکیٹالوجی کو دا ڈے آف دا لارڈ 86 ٹائم بائبل مقدس میں آیا ہے، 86 ٹائمز. اور یہ 7 ٹرمینالوجیز ہیں، 7 اصطلاحات ہیں جو ایسکیٹالوجی کو بیان کرتی ہیں. نمبر 1، دا ڈے آف دا لارڈ 86 مرتبہ آیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ آخری دن جب ہوگا وہ کسی انسان کا دن نہیں ہوگا بلکہ دیٹ ول بی دا ڈے آف دا لارڈ.
208 مرتبہ آن دیٹ ڈے، وہ دن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ دن سے مراد خداوند کا دن، یہ 208 مرتبہ پرانے عہد نامے میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک دن ہے جو ایسکیٹالوجی کا ہوگا۔ نمبر 3، دا ڈے آف دا لارڈ جیزس، پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 5ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کی 14ویں آیت۔ دا ڈے آف کرائسٹ، پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 8ویں آیت، فلپیوں 1 باب کی 2 آیت۔ دا ڈے آف گاڈ، دوسرا پیٹر 3:12، دوسرا پطرس 3 باب کی 12ویں آیت۔ دا ڈے آف ججمنٹ، دوسرا پطرس 3 باب کی 7ویں آیت۔ اور دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، لوکا کی انجیل 17واں باب 20 سے 21ویں آیت۔ یہ وہ 7 اصطلاحات ہیں بائبل مقدس میں، پرانے اور نئے عہد نامے میں، جو ایسکیٹالوجی کو بیان کرتی ہیں، جو علم الآخرت کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ اب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ایسکیٹالوجی کی اقسام کتنی ہیں، اور یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم الآخرت کی 2 اقسام ہیں، 2 kinds of eschatology۔ نمبر 1 ہے انڈیویجول ایسکیٹالوجی، اور نمبر 2 ہے جنرل ایسکیٹالوجی۔ یہ 2 اقسام ہیں، علم الآخرت کی 2 اقسام ہیں، یا تو یہ یا نہیں۔ پہلی بات کہ یہ ہماری انفرادی باز پرس ہوگی، انفرادی انڈیویجول۔ دوسری بات، یہ ایک مجموعی طور پر بھی واقع ہوگی۔ علم الآخرت جو ہے، ایسکیٹالوجی جو ہے، یہ پہلی بات کہ ہم انفرادی طور پر خدا ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دوسری بات، کچھ ایسے ایونٹس ہیں بائبل مقدس میں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پر خداوند کے اس علم الآخرت سے آشنا ہوں گے۔ نمبر 1، انڈیویجول ایسکیٹالوجی۔ انڈیویجول ایسکیٹالوجی کا جو انگریڈینٹ ہے، جو عناصر ہیں، وہ انسان کی موت ہے۔ سو انسان کی موت سے ایسکیٹالوجی شروع ہوتی ہے، یعنی باز پرس شروع ہوتی ہے۔ انڈیویجول ایسکیٹالوجی جو ہے، انفرادی جو باز پرس ہے، جو انفرادی آخری وقت ہے، اس کا آغاز انسانی موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور انسانی موت جو ہے، یہ 3 طرح سے واقع ہوتی ہے۔ انسانی موت 3 طرح سے واقع ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر جو موت ہے، وہ ہے اسپرچل ڈیتھ، یعنی انسان کی روحانی موت۔ انسان کی روحانی موت، اور اس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں کیا گیا ہے کہ خداوند نے فرمایا تھا آدم اور حوا کو کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل کھانا، لیکن ایک درخت کا پھل نہ کھانا، جس دن تو نے وہ کھایا تو مرا۔ اور آدم کھانے کے بعد مرا نہیں تھا۔ That was spiritual death۔ spiritual death ہوتی ہے human separation from God، انسان کی خدا سے جدائی کو ہم روحانی موت کہتے ہیں۔ یہ روحانی موت ہے۔ جو انسان خدا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ اسی دن ہی مر جاتے ہیں، وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی فزیکل ڈیتھ نہیں ہوتی، لیکن وہ روحانی طور پر مر جاتے ہیں، وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ موت ہے جو آج بھی واقع ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، کیونکہ خداوند کی نافرمانی سے یہ موت شروع ہوتی ہے،
اور خداوند کے بغیر زندگی کرنے سے، بغیر زندگی بسر کرنے سے یہ موت ہمارے اوپر لاگو رہتی ہے. اور یہ موت پھر دوسری موت کا سبب بنتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ڈیتھ. آدم نے 930 برس زندگی بسر کی، اور اینڈ اس کا کیا ہوا کہ وہ مر گیا. آج تک دنیا میں اگر کوئی لمبی زندگی بسر کر کے گیا ہے تو وہ ہے متھوسلا. متھوسلا اس نے 969 ایئرز زندگی بسر کی ہے، 969 سال. اس کے بعد کوئی انسان اتنی لمبی زندگی نہیں جیا. اگر دو انسان ایسے ہیں جو ابھی زندہ ہیں دنیا میں، جو پیدا ہوئے ہیں، 2 انسان ایسے ہیں جو زندہ ہیں. نمبر 1 ہنوک اور نمبر 2 ایلیا. لیکن یہ زمین پر نہیں ہے. اگر زمین پر ہوتے تو شاید یہ بھی مر جاتے. زمین پر رہنے والے جو سب سے لمبی عمر پا کر گئے ہیں وہ مسٹر متھوسلا ہیں. 969 ایئرز انہوں نے زندگی بسر کی ہے. اور ہنوک اور ایلیا ابھی زندہ ہیں، لیکن وہ ایک اسپرچل ریلم میں چلے گئے ہیں، اور وہاں وہ ابھی روحانی زندگی انجوائے کر رہے ہیں. روحانی جو موت ہے وہ سبب بنی ہے جسمانی موت کا. جسمانی موت کا. اور جسمانی موت کے بعد ایک اور موت ہے جسے ہم ابدی موت کہتے ہیں. ابدی موت، ایٹرنل ڈیتھ. ابدی موت کہتے ہیں اس موت کو جس کے بعد کسی زندگی کا نام و نشان نہیں ہے. اور یہ وہ 3 اموات ہیں جو انسانی ایسکیٹالوجی، جو انفرادی ایسکیٹالوجی ہے اس کے اوپر لاگو ہیں. جو پہلی 2 اموات ہیں یہ انڈیویجول ایسکیٹالوجی کا حصہ ہیں. روحانی موت اور جسمانی موت یہ انفرادی ایسکیٹالوجی کا حصہ ہیں. لیکن جو اسپرچل، جو ایٹرنل ڈیتھ ہے، لیکن جو ایٹرنل یعنی ابدی موت ہے وہ جنرل ایسکیٹالوجی کا حصہ ہے. پہلی 2 اموات انڈیویجول ایسکیٹالوجی کا حصہ ہیں، لیکن جو ابدی موت ہے یہ جنرل ایسکیٹالوجی کا حصہ ہے. اب بتانا ہوگا کہ جنرل ایسکیٹالوجی کیا ہے. What is the general eschatology? جنرل ایسکیٹالوجی میں 5 حصے ہیں، 5 ایونٹس ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہ مجموعی علم الآخرت ہے. یہ بائبل مقدس میں سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام ایونٹس جو ہے یہ بائبل مقدس میں سے لیے گئے ہیں. نمبر 1 مجموعی ایسکیٹالوجی میں اعمال پہلا باب 8 سے 12 آیت تک خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی. جو پہلا واقعہ ہوگا مجموعی ایسکیٹالوجی میں، علم الآخرت میں، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی. نمبر 2 خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی. مکاشوہ 20 باب کی پہلی 6 آیات. نمبر 3 مردوں کی قیامت، ریزریکشن آف دا ڈیڈ، مردوں کی قیامت. یہ وہ ایونٹس ہیں جو مجموعی علم الآخرت کا حصہ ہیں. نمبر 4 دا فائنل ججمنٹ. فائنل ججمنٹ یعنی آخری عدالت، یہ نمبر 4 پر ہے. اور نمبر 5 پر دا فائنل اسٹیٹ آف دا بلیورز،
ایمانداروں کا آخری مقام کیا ہوگا۔ 5 چیزیں ہیں، 5 واقعات ہیں بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ انفرادی طور پر تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں ہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ 5 واقعات ہوں گے جو ہمیں علم الآخرت کو ریکگنائز کرنے میں ہیلپ دیں گے۔ نمبر 1، یسوع مسیح کی آمد ثانی، اعمال پہلا باب 8 سے 12 تک۔ نمبر 2، خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب کی پہلی 6 آیات۔ نمبر 3، مردوں کی قیامت، پہلا کرنتھی 15 باب 12 سے 34 آیت تک۔ اور پھر آخری عدالت، ایمانداروں کی آخری عدالت، وہ متی کی انجیل 7 باب کے 13ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ اور پھر ایمانداروں کا آخری مقام یا آخری حالت، وہ ہوگی پہلا کرنتھیوں 15 باب 35ویں سے 49ویں آیت تک۔ اب یہ 5 ایونٹس جو ہیں ان کو ہم جلدی سے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہیں۔ یہ پانچوں کے پانچوں ایونٹس جو ہیں، ہر ایونٹ انڈیپینڈنٹ ایک مضمون ہے اور ایک سیمینار کے لیے، کنونشن کے لیے بڑے اچھے مضامین ہیں۔ اگر آپ اپنے چرچز میں سیمینار کرنا چاہیں یا کنونشنز یا کانفرنسز کرنا چاہیں تو یہ 5 مضامین میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، ان کے اوپر بولنا چاہیے، ان پر اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کو تھوڑے وقت میں کوشش کریں گے کہ لازمی چیزیں جو ہیں ان کو کور کر لیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی وہ پہلا موقع ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کو ہم آج مطالعہ کریں گے۔ آمد ثانی کے لیے یونانی زبان میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1، پاروسیا، پاروسیا، اور یہ استعمال ہوا ہے پہلا کرنتھیوں 16 باب کی 17ویں آیت میں اور دوسرا کرنتھیوں 7 باب کی 7ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے پاروسیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنی ایک کنگڈم اسٹیبلش کی ہے، ایک بادشاہی اس نے اسٹیبلش کر لی ہے، اور اب اس کا موڈ یہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں جا کے وزٹ کرے اور دیکھے بنفس نفیس، وہ چیک کرے کہ میری بادشاہی کیسی ہے۔ پاروسیا کا یہ مطلب ہے کہ ایک بادشاہ اپنی حکومت کو وزٹ کرنے کے لیے جو اس نے اختیارات دیے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے لوگوں کو، وہ چیک کرے کہ کتنے آنسٹ ہیں میرے لوگ، وہ ہمیں وزٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کو ہم سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں۔ سیکنڈ کمنگ میں جو کانسیپٹ ہے سیکنڈ کمنگ میں، وہ ہے کسی بادشاہ کا چیک کرنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آنا، کسی بادشاہ کا رحم کرنے کے لیے آنا نہیں ہے۔ یہ وہ ایونٹ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو وہ عدالتی احکامات کے ساتھ، عدالتی حالت میں، اکاؤنٹیبلٹی کی حالت میں آئیں گے، ججمنٹ کی حالت میں آئیں گے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ پاروسیا یعنی ایک بادشاہ کی صورت میں آ رہے ہیں۔ پہلے وہ بچے کی صورت میں آئے ہیں، اب ہی از ناٹ کمنگ ایز اے چائلڈ، اب وہ آ رہا ہے با اختیار ہو کر، بڑے اختیارات کے ساتھ، روب اور دبدبے اور جہ و جلال کے ساتھ اس کی سیکنڈ کمنگ ہوگی۔ اس لیے پاروسیا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بڑے پروٹوکال کے ساتھ، نرسنگوں کے ساتھ اور روحانی افواج کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں وزٹ کرے گا۔ پاروسیا۔ نمبر 2، اپوکالپسس، یہ دوسرا لفظ ہے جو اس کی آمد ثانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اپوکالپسس، اور یہ استعمال ہوا ہے فلپیوں 2:9 میں، افسیوں 1:20 سے 23 میں، اور عبرانیوں 1:2 اور 2:9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اپوکالپسس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں
آج تک آپ سے پوشیدہ ہیں وہ ظاہر کی جائیں گی۔ مکاشفائی انداز میں جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، جو نادیدنی اشیاء ہیں، وہ دیدنی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گی، ہماری ہی آنکھیں اسے دیکھیں گی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کا اسینشن ہو رہا تھا، جب وہ عید سعود منا رہے تھے اور سعود فرما رہے تھے، تو ایک فرشتے نے ایک حکم دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اے ایماندارو، تم اس طرح اسے کیوں دیکھتے ہو؟ جس طرح آپ اسے جاتے دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم آتے دیکھو گے۔ یہ دیدنی ہوگی، یہ نادیدنی نہیں ہے، یہ بائی چانس نہیں ہوگا، ہماری ہی آنکھیں اسے دیکھیں گی۔ آپ کو کلپسس یعنی جو پردہ ہماری آنکھوں پر روحانی چیزوں کا ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تیسرا لفظ جو آمد ثانی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپیفانیا۔ یہ گریک الفاظ ہے، یونانی زبان کے یہ الفاظ ہیں۔ ایپیفانیا، اس کا بھی وہی مطلب ہے ویزیبل کمنگ آف اے کنگ۔ دوسرا تسلنیکیوں 2 باب کی 8ویں آیت، پہلا تیموتھیوس 4 باب کی 14ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس 4 باب کی 1 اور 8ویں آیت۔ ان آیات میں ایپیفانیا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ ول بی سین، ہر چیز نظر آئے گی، ایکسپلور ہو جائے گی، ویزیبل ہو جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ آپ کی آنکھیں اور دماغ جو ہے یہ کمپیٹیبل ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے۔ آپ کا ذہن بلیو کرے گا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ریئل ہے۔ یہ ایپیفانیا کی سینس ہے۔ پھر جو ایسکیٹالوجی ہے، متی 24 باب کی 30ویں آیت میں اور یوحنا 14 باب کی 13ویں آیت میں، یہ بائبل مقدس اس کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ ایسکیٹالوجی میں جو بڑا اہم کردار ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ہے۔ سو اناجیل بھی اس سے خاموش نہیں ہے۔ پھر بائبل مقدس میں بہت سارے سائنس نشانات بتائے گئے ہیں کہ آپ کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، جس ایریا میں مرضی چلے جائیں، آپ کو جس ایریا میں مرضی چلے جائیں، آئی ول پروو اٹ فرام دا بائبل۔ آپ کی سائنسی ایجادات اور آپ کے سائنسی فرمودات، آپ کی سائنسی معقولات، جو بھی آپ چاہیں گے بائبل مقدس سے وہ ہوک اپ ہوں گے۔ خداوند کے کلام میں آپ کی سائنس مل جائے گی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بائبل از دا مدر آف آل سائنسز۔ تمام سائنسوں کی ماں ہے بائبل مقدس، اس میں سے نکلے ہیں۔ گو کہ بائبل مقدس کا فوکس سائنس نہیں ہے، بائبل مقدس کا فوکس نجات ہے، بنی نوع انسان کی نجات ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں تمام علوم کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ سو سائنسی ایجادات جو ہیں یہ بائبل مقدس ہی انہیں انٹروڈیوس کراتی ہے، اور سب سے بڑی جو سائنٹیفک بک ہے وہ آپ کو ایوب کی کتاب ملے گی۔ ایوب کی کتاب از سائنٹیفک بک۔ پھر اب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کمپیوٹر ایجاد کی بات کرتے ہیں، آپ موبائلز کی بات کرتے ہیں، آپ لیٹسٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں، آڈیو ویڈیو کی بات کرتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے ٹیکنالوجی ہے، آپ کو بائبل مقدس میں مل جائے گی۔ جب کبھی بات کریں گے تو اس پر میں پروو بھی کروں گا۔ پھر جو فطری نظام ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نیچر کی، جو فطرت کا نظام ہے، جو کائنات کا نظام ہے، اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں دے آر اکارڈنگ ٹو دا بائبل۔ یہ بھی بائبل مقدس کے عین مطابق ہیں۔ پھر پوری دنیا میں جو جنگ و جدل ہے،
لڑائی جھگڑے ہیں، قوم پر قوم چڑھائی کرتی ہے، افواہیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں they are also according to the Bible، یہ بھی بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ یہ جو ایونجلزم ہے، ہماری جو بشارتی کام ہے، یہ بائبل مقدس نے کہا ہے کہ جب تک پوری دنیا میں ایونجلزم نہیں ہوگا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں بائبل مقدس میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ متی کی انجیل 24ویں باب کی 14واں آیت میں جب دنیا میں منادی ہو جائے گی، بشارت ہو جائے گی، تو خداوند یسوع مسیح کی آمد بھی ہو جائے گی۔ سو میں فیل کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اس نے کب آنا ہے، لیکن اس کے آنے میں ہم مددگار ثابت نہیں ہو رہے، کیونکہ جب تک کلام پوری دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچ جائے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور رکاوٹ الہی نہیں ہے، خدائی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ میری اور آپ کی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، کیونکہ ہم نے بائبل مقدس کو اپنے مقاصد کے لیے پریچ کیا ہے، اپنی فائنانسز کے لیے پریچ کیا ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے پریچ کیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو کلام سنانے کے لیے کلام پیش نہیں کیا۔ اور دیکھیں خدا نے جتنے لوگ یہاں پر زمین پر بھیج دیے ہیں، خدا نے ان سے کلام کے مطابق جواب لینا ہے، اور اگر کسی کو کلام نہیں ملا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہوگی؟ سو اس لیے پوری دنیا میں ارشاد اعظم کیا ہے کہ پوری دنیا میں جاؤ پوری دنیا میں، اور ہمارا رویہ ہے کہ آؤ، یعنی ہم جانے کے رویے نے ہم گورے لبدے رہنے ہر ویلے، ہے نا، کوئی نہ کوئی آ جائے تو چنگی گل ہے۔ سو ہم بائبل کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم کبھی انگلینڈ میں لیٹر لکھتے ہیں، کبھی امریکہ میں لیٹر لکھتے ہیں، کبھی آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، آؤ۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ آؤ، بائبل کہتی ہے جاؤ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا کتنا ایونجلزم ہے؟ اور میں اور آپ رکاوٹ ہیں آمد ثانی میں۔ اگر دیر ہے تو بائبل کی وجہ نہیں ہے، بائبل کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم نے کلام کو جس لیول پہ، جس پیمانے پہ پھیلانا چاہیے تھا، سنانا چاہیے تھا، ہم نے ابھی تک نہیں سنایا۔ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر آتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ جو آمد ثانی ہے اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا میں خدا کا کلام نہیں سنایا جائے گا۔ اصول خدا کا یہ ہے کہ جب تک قانون سکھایا نہ جائے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہے، جب تک قانون یا شریعت سکھائی نہ جائے اس وقت تک آپ اس کی باز پرس نہیں کر سکتے۔ گھر میں قانون بنا کر اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون بن چکا ہوا ہے۔ بات یہ ہے، بائبل یہ کہتی ہے کہ جب تک قانون انٹروڈیوس نہ کیا جائے آپ اس کو عمل میں نہیں لا سکتے، آپ کسی کی باز پرس نہیں کر سکتے۔ اس لیے جتنے ڈیولپڈ کنٹری ہیں وہ بائبل کے مطابق پہلے قانون سکھاتے ہیں، بعد میں اس پر عمل کرواتے ہیں۔ جب تک بائبل نہیں پڑھائیں گے، لوگوں کو نہیں سکھائیں گے، ان کی باز پرس نہیں ہوگی، and you and I are the responsible۔ آمد ثانی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آمد ثانی کے بعد مردے جی اٹھیں گے، آمد ثانی کے بعد آخری عدالت ہوگی، آمد ثانی کے بعد ہی 1000 سالہ حکومت ہوگی، اور آمد ثانی کے بعد ہی ہم آخری حالت میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے ناممکن ہے۔ اب ہے 1000 سالہ بادشاہی۔ مجموعی علم الآخرت میں پہلا پوائنٹ تھا خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی۔ اس کی جو کلیئر پکچر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے مکہ شفا کی کتاب 20ویں باب کی پہلی 6 آیات میں۔ دیکھیں ابلیس ہے، جب ابلیس کو خلق کیا گیا تھا
تو وہاں اس نے نافرمانی کی اور اس کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور ابلیس نے زمین پر با اختیار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ابلیس نے زمین پر با اختیار ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سے روحانی اختیارات چھین لیے گئے تھے، اور اس کو اس کی جماعت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس نے زمین پر گڑبڑ کر دی اور زمین کو تباہ و ویران و سنسان کر دیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ سے ریسٹور کی گئی زمین، اس میں آدم اور حوا کو بنایا، اس نے اس کو باغ سے نکالا، اور اس طرح سے اس نے تمام خدا کے لوگوں پر قبضہ کر لیا، خدا کے لوگوں پر قبضہ کر لیا۔ اور اینڈ یہ ہوا کہ ابلیس کے ساتھ جب کنورسیشن ہوئی، اس نے کہا کہ پوری دنیا میری ہے، تیری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، ابلیس کا یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا بنائی تو نے ہی ہے، لیکن تابعدار میری ہے، تیری تابعدار نہیں ہے۔ اور بائبل نے اس کو مان لیا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، بائبل نے مان لیا اس کو۔ اب کنورسیشن ہوئی ہے، ابلیس پورے اختیار میں دنیا کا مالک ہے۔ اب لازم یہ ہے کہ خدا اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کا مالک نہیں رہا، اب اس کو واپس لینا ہے۔ خدا نے اپنی دنیا کو واپس لینے کے لیے ابھی ابلیس کے ساتھ سودے بازی کی ہے کہ بتا کہ تجھے کیا چاہیے۔ اس نے کہا دنیا کی ہلاکت، اس نے کہا دنیا کی ہلاکت، اور اس نے کہا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا پھر بتا، اس نے کہا کہ پھر تیرا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے۔ اب یہاں خدا کو بلیک میل ہونا پڑا دنیا کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا، اور ابلیس نے پورے زور کے ساتھ، ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابلیس کے احکامات آنے شروع ہو گئے ہیں، ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کی موت کے سمن آ گئے ہیں۔ پوری زندگی جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ لڑائی رہی ہے، اور بیٹا اپنی زمینی زندگی میں کامیاب ہوا ہے، اور اینڈ جو لڑائی ہے وہ صلیب پر ہوئی ہے، جو شیطان بڑا خوش ہے، اور یسوع مسیح کی موت پر ابلیس اور اس کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو قبر کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن تیسرے دن اس نے ابلیس کو بھی، قبر کو بھی، موت کو بھی، گناہ کو بھی فتح کر لیا، اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان چاروں پر قبضہ کر لیا، چاروں پر قبضہ کر لیا۔ ابلیس پر بھی قبضہ کر لیا، گناہ پر بھی قبضہ کر لیا، موت پر بھی قبضہ کر لیا، اور قبر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس نے کہا جیسے مجھے قبر نے قبر میں نہیں رکھا، میرے لوگوں کو بھی قبر میں نہیں رکھ سکے گی۔ پھر ابلیس کا سٹیٹس ختم ہو گیا، ابلیس سے اختیارات کو لے لیا گیا۔ اب اس کے پاس سیکنڈ کلاس اتھارٹی ہے، فرسٹ کلاس جو اتھارٹی ہے ابلیس سے لے لی گئی، یعنی اس کا جو تسلط تھا، اس کی جو اونرشپ تھی ہمارے اوپر، اس کی جو مالکانہ حقوق تھے ہمارے اوپر، ان سے آزاد ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس سے یہ چھین لیا ہوا ہے۔ اب ابلیس اس گھر کا مالک ہے جس کو وہ انوائٹ کرے گا۔ ابلیس ابھی بھی کام پہ ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے، یعنی وہ ہمیں بائی آرڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے لوگ ہو، نہیں، لیکن اگر خدا کے لوگ اسے دعوت دیں گے تو وہ آپ کے گھر میں ضرور آئے گا۔ یہ اختیار ابھی اس کے پاس ہے، یعنی آپ کو ڈسٹرب کرنے کا، آپ سے کلام چھیننے کا، آپ سے مسیحی کردار چھیننے کا اختیار ابھی ہے، لیکن یہ اختیار
اس کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار ایمانداروں کے پاس ہے کہ آپ اسے دعوت دیں کہ میری زندگی میں آ کے میری زندگی کو ڈسٹرب کر، یہ اختیار ہے۔ اب مکاشفہ جو 20 باب ہے یہ بتاتا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ابلیس کو چین کر دیا جائے گا، باندھ کے اس کو اتھاہ گہرائی میں ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے سیل کر دیا جائے گا، اور یہ اس کا اختیار 0 ہو جائے گا۔ یعنی سمجھ لیں کہ ابلیس کا جو 90% اختیار ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے چھین لیا ہوا ہے، اور 10% جو اختیارات اس کے پاس ہیں وہ ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ جو 10% اختیارات ہیں وہ بھی چھن جائیں گے جب اس کو باندھ کر فرشتہ جو چین لے کر آئے گا، مکاشفہ 20 باب پڑھیں پہلی 6 آیات، وہ اس کو بند کر کے کنویں میں ڈال دے گا، اندھیرے کنویں میں ڈال دے گا، اور اوپر سے لاک اپ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے 4 سے 6 آیات تک کہ لوگوں کو کلام سنایا جائے گا، اور لوگ کلام سنیں گے کیونکہ کلام چھیننے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس کے بعد 1000 سال کے لیے ابلیس بند کر دیا جائے گا، and that will be the period of millennium۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہوگا جب ابلیس کے بغیر خدا کے لوگ زندگی بسر کریں گے۔ میرا تیسرا پوائنٹ ہے مجموعی علم الآخرت میں ریزوریکشن آف دا ڈیڈ۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 12ویں سے 34ویں آیت تک۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 22ویں باب میں دیکھیں 23ویں آیت میں، اور اعمال 23 کی 8ویں آیت میں، صدوقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، لیکن فریسی کہتے ہیں کہ قیامت ہے۔ سو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں بھی، خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی کچھ لوگ تھے جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، مردوں کی قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ کرنتھیوں کے لوگ جو ہیں، کرنتھس کے لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کے لوگوں کی قیامت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مردے نہیں جی اٹھیں گے۔ اور اسی لیے خداوند کے بندہ پولس رسول نے کرنتھیوں 15واں باب اس میں ڈال کر یہ جو فلسفی ہے، یہ جو تھیالوجی ہے، مسیحیوں کے لیے کلیئر کر دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیونکہ جی اٹھا ہے اس لیے اس کے لوگ بھی جی اٹھیں گے۔ سو اگر آپ دوسرا تیموتھیوس 2 باب کی 17 اور 18 دیکھیں، وہاں پر 2 لوگ ایسے ملیں گے، ہیمینیس اینڈ فلیٹس۔ یہ 2 لوگ ہیں، ہیمینیس اینڈ فلیٹس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لیڈرز ہیں، 2 نمبر لیڈرز ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ مدرجہ ذیل حوالہ جات دیکھیں، زبور 49:15، زبور 73 24 اور 25، امثال 23:14، ایوب 19 باب کی 25 میں 27ویں آیت، حزقیل 37 باب کی پہلی 14 آیات، پھر نئے عہد نامے میں یوحنا کی انجیل 5 باب کی 25 میں 29ویں آیت تک، پھر 6 باب کی 39 40 44 54 اور 11 باب کی 24 25ویں آیت، اور 14 باب کی 3 اور 17 باب کی 24 آیات۔ یہ جو حوالہ جات ہیں یہ مردوں کی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی مسیحیوں ایمانداروں کی قیامت ہوگی، یہ تصدیق ہے بائبل مقدس کی۔ اور جو نیچر آف دا ریزوریکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم باڈیز میں آئیں گے، لیکن ہمیں ایک روحانی بدن دیے جائیں گے جس میں ہم جی اٹھیں گے۔ نمبر 4، فائنل ججمنٹ۔ متی کی انجیل 7 باب کی 13 سے 23ویں آیت تک۔ آخری عدالت جو ہے یہ مسیحیوں کے لیے لازمی امر ہے، لازمی ایمان کا حصہ ہے، ہم اس سے کنارہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرن آف دا فائنل ججمنٹ، یہ ہمارا جو رسولوں کا عقیدہ ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہماری عدالت ہوگی، ہے نا، ہماری جو عدالت ہے یہ ہوگی، اس لیے ہمیں اس عدالت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور اس عدالت کا جج کون ہوگا؟ کرائسٹ ول بی دا جج
اور اس کے ساتھ جو اس کے لوگ ہیں وہ اس کو ایسوسیٹ کریں گے متی کی انجیل 25ویں باب کی 31 آیت کے مطابق۔ اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ بیبلیکل ہے، یہ بائبل مقدس کے علم کے مطابق ہے، زبور 96:13 اور متی کی انجیل اس کا 16 باب کی 27ویں آیت۔ اس کی نیچر کیسی ہوگی ججمنٹ کی؟ جو اچھے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ انسانی معیار کے مطابق نہیں بلکہ خدائی معیار کے مطابق فیصلہ ہوگا، خدا کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور گاڈ از جسٹ، وہ ہمارا فیصلہ راستی کے ساتھ کرے گا۔ سو اس کا معیار پیدا کرنے کے لیے کسی رشوت یا سفارش کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانی ذرائع ہیں، کسی غیر معیاری چیز کو معیاری بنانے کے لیے رشوت اور سفارش کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے حضور نو رشوت نو سفارش، یہ اس کی نیچر ہوگی۔ پھر ٹائم آف ججمنٹ کیا ہوگا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے آمد ثانی کے بعد مردے جی اٹھیں گے، اور جب مردے جی اٹھیں گے تو پھر ہماری عدالت ہوگی۔ نمبر 5، آخری حالت، ایمانداروں کی آخری حالت۔ ہم جو مسیحی ہیں بنائے عالم سے پیشتر ہی ہمیں چن لیا گیا ہے، ہم جو مسیحی ہیں بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا گیا ہے ایک آخری حالت کے لیے۔ یا تو ہم ابلیس کے دور میں چلے جائیں گے، اس کے علاقے میں چلے جائیں گے، یا پھر ہم خدا کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے علاقے میں چلے جائیں گے۔ یہ فائنل ہونا ہی ہونا ہے، یہ پکی بات ہے، اٹل ہے۔ جو برے لوگ ہیں ان کی جو سٹیج ہوگی وہ ابدی سزا کی حالت میں رہیں گے، ان کا جو رہن سہن ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہوگا۔ ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ سو یہ آگ کی جھیل کے لوگ ہوں گے، حوالہ جات میں نے بتایا گیا ہے، اور یہ ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمینی دور میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا، یہ سزا ان کی ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ ایٹرنل انہیبیٹنٹ ہوں گے، میں اس کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا۔ 23 زبور ہے، ہم نئے مخلوق بن جائیں گے متی 19:28 کے مطابق۔ ہم ایٹرنل ابورڈ، ہم ایک ایسے مقام پر چلے جائیں گے جہاں پر خداوند کی رفاقت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھے گی، اور پھر ہم پورے جاہ و جلال میں معمور ہو کر بھرپور ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ یہ ہے ایمانداروں کی آخری حالت۔ یہ پوزیشن ہے ہماری مسیحیوں کی۔ سو میں اس کو بریف کرنے لگا ہوں۔ جب ہم اسٹڈی آف ایسکیٹالوجی کرتے ہیں تو اس سے ہم 3 معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم انسان کی اچھی یا بری حالت کا حالت کا بیان سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم شیطان کی پوزیشن کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ نمبر 3، ہم خدا کی الوہیت سے متعلق علم حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم علم الآخرت پڑھتے ہیں تو ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کی اچھی یا بری آخری حالت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ابلیس کی آخری حالت اور اس کی پوزیشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، خدا کی ابدیت، اس کی خداوندیت اور اس کی الوہیت کا مقام ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے سامنے پکچر کھل کے سامنے آ جاتی ہے جب ہم علم الآخرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب ہم علم الآخرت کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے اندر ایمان، امید اور محبت جیسے جذبات سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم خدا کے لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم الآخرت ہمیں ایسا روشن
مقام بیان کرتی ہے ایمانداروں کے لیے کہ ہم خداوند کی قربت میں چلے جاتے ہیں۔ اور جو علم الآخرت ہے ہمیں زمین پر ذمہ داری کے ساتھ اور آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ منسلک رہنے اور اس میں کامیاب ہونے کی توفیق بخشتی ہے۔ علم الآخرت ہمیں صحیح، سچے اور سچے مسیحی بننے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں علم الآخرت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ابدیت کو محفوظ کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔